اہم واقعات سے پہلے خطبے ارشاد فرمائے، اپنی امت کو بیدار کیا، اور آج بھی ہمیں خطبہ دینا چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل کو جو انٹرنیٹ کی شیدائی ہے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھے تو 4 گھنٹے ضائع ہو جائیں، مگر تراویح میں قرآن سننے کے لیے اگر قاری صاحب 5 منٹ اوپر لگا دیں تو باہر جا کے باتیں کرنا شروع کر، قاری صاحب ڈھیلا قرآن پڑھتے ہیں، اور یعلم تعلمون پڑھے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ قاری صاحب ٹھیک ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ بجائے ثواب کے قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم نے مجھے مذاق بنا رکھا ہے، میں تو وہ ہوں کہ جس کے ہر حرف پر اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے پھر سننے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کے ذہن کو تیار کرنا ہوگا۔ ارے یہ موسم بہار، نیکیوں کا موسم، یہ روزوں کا موسم، یہ تراویح کا موسم، یہ نوافل کا موسم، یہ تلاوت قرآن کا، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا جو موسم آیا ہے، اس موسم کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بیٹے ٹی وی کو چھوڑو، میرے بیٹے انٹرنیٹ کی فضولیات کو چھوڑ دو، اللہ رسول کے ہو جاؤ، مسجد کی طرف رخ کر لو، اور محراب و منبر کے لیے رونق بنو، اور قرآن سے دوستی لگاؤ، ذکر اذکار سے دوستی لگاؤ۔ جب تم اس انداز میں ماہ رمضان گزارو گے، اللہ رسول ہم پر راضی ہو جائے گا۔ آج کس نے بتانا ہے؟ انگریز اپنے ایجنڈے کو ٹی وی پر پیش کر رہا ہے، آج کا عیسائی یہودی اپنے ایجنڈے کو ہماری ٹی وی کی سکرین پر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے، مگر ایک مسلمان ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ شب برات گزر گئی، شب معراج گزر گئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے جس کا ہر لمحہ برکتوں والا ہے، جس کا ہر لمحہ جو ہے رحمتوں والا ہے، جس کا ہر دن ہر رات جو ہے فرمایا نور علی نور ہے، اور پھر بالآخر وہ رات آئے گی جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ مقدس گھڑیاں، مقدس دن ایسے فضولیات میں نہ گزر جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان ہمارا آخری ماہ رمضان ہو، کسی کو پتہ ہے کہ یہ ماہ رمضان اس کے بعد بھی ہم نے دیکھنا ہے، نہیں رمضان شریف اگلا تو دور کی بات ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں۔ تو پھر آج ہی ہمیں تیار ہونا ہوگا، کمر بستہ ہونا ہوگا، ماہ رمضان شریف کی تیاریوں میں پہلے سے لگ جانا چاہیے، اور یہی طریقہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے، یہی طریقہ صحابہ کا ہے، یہی طریقہ اہل بیت کا ہے، یہی طریقہ تابعین کا ہے، یہی طریقہ تبع تابعین کا ہے، یہی طریقہ اولیاء امت کا ہے، یہی طریقہ صوفیاء کا ہے۔ جس صوفی کی سیرت کو تم پڑھو گے، جس اللہ کے ولی کی سیرت کو تم پڑھو گے، تو ہر اللہ کا ولی رمضان شریف کی آمد سے پہلے اس کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم بھی پایا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب غفلت میں کھو دیا۔ کسان ہو، زمین بھی اس کے پاس ہو، موسم بھی ہو فصل کاشت کرنے کا، بیج بھی ہے، دامن میں بھی ہے، سمجھے گی نہیں؟ پھر کیا ہے؟ بیج دامن میں لیے پھر رہا ہے، اس کو بوتا ہی نہیں۔ جب بوئے گا نہیں تو فصل کیسے پیدا ہوگی؟ وہ پکے گی کیسے؟ اس فصل سے پھل پھر کس طرح اس کو حاصل ہوگا؟ آج ماہ رمضان شریف ہمیں بار بار پکار رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، موسم بھی ہے، سمجھے کہ نہیں ہے، اور بیج بھی دامن میں ہے، اللہ نے صحت بھی بخشی ہے۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ عید کی رات آ جائے اور ہم پورا ماہ رمضان خواب غفلت میں گزار دیں۔ نہیں، آج بیداری کی ضرورت ہے، آج اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ نماز تراویح کیا ہے، قرآن کیا ہے، مسجد کیا ہے، محراب کیا ہے، منبر کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے، جب ہم اس انداز میں اپنے نوجوان نسل کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے اس اسلام کا تعارف کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ماحول کے اندر اللہ کے ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔